امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ڈفرینٹ تھمبنیلز دیکھنے کے بعد سب لوگ یہ پریشان ہو رہے ہوں گے، پریشان نہیں سب لوگ یہ اخذ کر رہے ہوں گے کہ جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگی اور ان کو گھسیٹا بسیٹا جا کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اور وہ جو ہم موویز اور سیزنز کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اورنج کپڑے پہنے ہیں، تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اورنج کپڑے پہن لیے ہیں. اور اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے کچھ لوگوں نے تو یہ پکچرز بھی بنا دی ہیں کہ جی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ جم اپنی جیل کے اندر جم کر رہے ہیں. تو خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جی کہ 30 مارچ 2023 کو جاتی عمرہ فلوریڈا، جاتی عمرہ نہیں سوری مارا لاگو، جہاں پہ ٹرمپ صاحب کی رہائش ہے فلوریڈا اسٹیٹ کے اندر، وہاں پہ ان کو ایک انڈائکمنٹ کا لیٹر ریسیو ہوتا ہے. انڈائکمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ انڈائکمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے فرد جرم عائد ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر عدالت انڈائکمنٹ لیٹر بھیجتی ہے کہ آئیں اور عدالت کے اندر پیش ہوں، آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. تو ان کے اوپر جو فرد جرم عائد ہوئی تھی وہ نیو یارک مینہٹن کے اٹارنی جنرل نے ان کو انڈائکمنٹس بھیجی تھی، اور وہ ان کو ریسیو ہوئی. اور منگل کے روز ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں نیو یارک کی عدالت کے اندر. اب سب سے پہلے ان کے اوپر کیس کیا ہے جس کے اوپر فرد جرم ان کے اوپر لگا ہے. ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کی الیکشن کیمپین سے پہلے، تھوڑا سا پہلے، جو پون اسٹار تھی، اب آپ کو پون اسٹار کا تو یقیناً پتہ ہوگا، وہ میں نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے. جو پون اسٹار تھی اس کو اسٹارمی ڈینیلز، اس کو $1,30,000 دیے. کس کے تھرو دیے؟ اپنے پرانے وکیل مائیکل کوہن کے ذریعے. مائیکل کوہن نے یہ شیل کمپنی کے ذریعے ان کو یہ پیمنٹ کی، بعد میں ری ایمبرس لے لیا، مطلب بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے واپس یہ پیسے لے لیے $1,30,000. اور اس وقت جب یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے تو مائیکل کوہن جو ہیں وہ ایک مین وٹنس ہیں، مطلب مین گواہ ہیں اس سارے معاملے کے اندر. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس ٹائم کے اوپر انہوں نے اس کی ثابت ہونے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ 3 سالہ جیل بھی کاٹی ہے. ان کے اوپر جب یہ الزام ثابت ہوا، انہوں نے اقرار کیا، تو انہوں نے 3 سال جیل بھی کاٹی. اور اس وقت وہ جب یہ فرد جرم عائد ہوا ہے تو وہ اس کے اندر ایک مین گواہ ہیں، ایک کی وٹنس ہیں اس سارے کیس کے اندر. اب صورتحال کچھ یہ تھی کہ انہوں نے ہش منی دیا تھا. ہش منی کہہ سکتے ہیں یا آپ کو ہش منی بھی کہہ سکتے ہیں. ہش منی کیا ہے؟ ہش منی کیا ہے؟ ہش منی ایک ایسی قیمت ہے جو آپ کسی دوسرے کو ادا کرتے ہو کہ یار ٹھیک ہے، یہ تمہارے اس کے بدلے میں تمہاری خاموشی مجھے چاہیے. تو اسٹارمی ڈینیلز کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے $1,30,000 جو ہیں یہ ایز اے ہش منی دیے گئے کہ وہ سارے معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کر کے رکھیں، جو جو ان کے افیئرس رہے ہوئے تھے، جو جو ان کے معاملات ہوئے تھے، جو جو ان کے درمیان ہوا تھا، وہ سارے معاملے کے اوپر وہ چپ رہیں. تو خیر اب اس کا فائدہ اسٹارمی ڈینیلز کو ویسے کافی ہو رہا ہے. اسٹارمی ڈینیلز کا ایک اپنا وہ ہے بزنس ہے، آن لائن بزنس ہے. تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو ان کے بزنس کے اندر اچھی خاصی سیلز آ رہی ہیں فرد جرم جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر عائد ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو اچھی خاصی سیلز آ رہی ہیں اور وہ سب کو تھینک یو بول رہی ہیں. خیر اب چلتے ہیں اگلی جانب کہ جی کہ ہش منی جو ہے وہ پے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ لیگل ہے. نیو یارک کے اندر، امریکہ کے اندر ہش منی پے کرنا لیگل ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جس بات کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے، جس کے اوپر ان کے یہ کیس بنا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپنے الیکشن ایکسپینسز میں، الیکشن کے اخراجات کے اندر نہیں دکھایا. انہوں نے ان کو اپنے لیگل ایکسپینسز کے ذریعے ایسے شو کروانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جی ایک لیگل ایکسپینس کے طور پہ یہ ایک ہم نے ایکسپینس کیا ہے. حالانکہ وہ ایک ہش منی تھا تو وہ اس کو ایز اے ہش منی بھی شو کرتے تو پھر یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے ایک پیمنٹ بھی کی جس کا اقرار جو ہے وہ ان کا وکیل کر رہا ہے کہ اس نے ایک شیل کمپنی کے تھرو کی، اور اس کے اوپر وہ 3 سالہ جیل بھی کاٹ آیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ جی کہ بھئی ایک اس کو بعد میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہہ لیں کہ لیگل ایکسپینسز کے اندر شو کروا دیا گیا، جس کی بنا پہ جو کہ ایک یہ اسٹیٹ وہاں کی ریاست کے قانون کے مطابق ایک جرم ہے. اور یہ جرم جو ہے یہ ان سے ہوا ہے جس کے اوپر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اگر اس کیس کے اندر سزا یافتہ ہو بھی جاتے ہیں، ان کو سزا مل بھی جاتی ہے، تو کیا وہ آنے والے الیکشنز کے اندر
حصہ لے سکتے ہیں، وہ یقیناً لے سکتے ہیں، وہ پریزیڈنسی کے الیکشن کے لیے لڑ سکتے ہیں. ہاں لیکن اس کے اوپر ان کے امیج کے اوپر کافی زیادہ افیکٹ آئے گا کہ جی کہ یہ سارا سزا یافتہ ہونے کا، کیونکہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے صدر ہیں، امریکی صدر ہیں. پہلے اس سے پہلے جو باقی یہ صدر رہے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی لیگل کیسز چلتے رہے ہیں، لیکن فرد جرم کسی پہ عائد نہیں ہوئی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے صدر ہیں امریکہ کے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو یہ 4 اپریل 2023 کو ارینجمنٹ کے لیے حاضر ہوئے تھے. ارینجمنٹ اسے کہتے ہیں، ارینجمنٹ نہیں، ارینجمنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ارینجمنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں اور آپ کو ہتھ کڑی باندھ کر جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آپ اس کے اندر کہتے ہو جج کو کہ جی کہ مطلب پلیڈ کرتے ہو کہ یو آر ناٹ گلٹی، مطلب آپ کا اس سارے جو آپ پہ الزامات لگے ہوتے ہیں ان کو آپ خارج کرتے ہو، اور آپ کہتے ہو ان کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہو کہ ان کو میں ڈیفینڈ کروں گا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا مگ شاٹ ہوتا ہے. مگ شاٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کا وہ آفیشیل جو سارے یہ لیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر آفیشیل یوزیج کے لیے ایک فوٹو کھینچی جاتی ہے. جیسے اگر کسی نے نارکوس دیکھا ہو نیٹ فلکس کے اوپر، تو جو پیبلو ایسکوبار کی وہ ہنستے ہوئے تصویر تھی وہ ایک مگ شاٹ تھی. وہ جو سارا پیچھے اس کے نمبرز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اور سینٹر میں ایک فوکس تصویر ہوتی ہے، وہ آپ کے صرف چہرے کی ہوتی ہے، تو وہ مگ شاٹ اسے کہتے ہیں. دین اب جو حالات چل رہے ہیں کہ اینالسٹ جو ہیں وہ تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ تھوڑے بہت اور کیسز ہو سکتے ہیں. اور کیسز کیا ہو سکتے ہیں کہ کچھ بزنس ڈیلنگس کے اندر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رہی ہوئی ہیں ان کے اندر مسئلہ ان کے اوپر کوئی فرد جرم ان کے اوپر عائد ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جارجیا کے جو 2020 کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر ان کی مداخلت کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہے کہ جو کیپٹل ہل کے اوپر 6 جنوری 2021 کو لوگوں نے حملہ کیا تھا، وہاں پہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. اور چوتھا جو کیس ہے وہ کافی چوتھا کیس نہیں مطلب وہ ایک جو یہ اس کے اوپر جو جارجیا کے الیکشن ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فلوریڈا کے اندر جو گھر ہے اس کے اندر سیکریٹ ڈاکومنٹس رکھے، اس کے اوپر بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. اور جو مین کیس ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور پورن اسٹار تھیں پلے بوائے کی. پلے بوائے کا بھی آپ کو پتہ ہوگا. پلے بوائے کی پورن اسٹار تھی کیرن میکڈگل. کیرن کو بھی انہوں نے تقریباً $1.5 لاکھ جو ہیں وہ پے کیے ہیں. اور وہ محترمہ نے اپنی جو سٹوری تھی وہ بعد میں سیل آؤٹ کر دی تھی. ایک نیشنل انکوائرر کے نام سے ایک اخبار ہے یو ایس کا، ان کو $1,30,000 کے عوض انہوں نے اپنی جو ہے وہ سٹوری سیل آؤٹ کر دی تھی ان کو. لیکن وہ بعد میں جو سٹوری ہے وہ پبلش نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو اتنا کہہ لیں کہ بھئی لائم لائٹ کے اندر ان کو نہیں لایا گیا. ان کی اس کیرن کو اسٹارمی ڈینیلز کی طرح اتنا جو ہے وہ پیش نہیں بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. تو خیر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی کہ کیسے اپنا ڈیفینس کیا جا سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا ڈیفینس جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں سارے معاملے کے اوپر؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ سب سے پہلی بات وہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ کیس کو جو ہے وہ نیو یارک سے شفٹ کیا جائے، کسی اور اسٹیٹ کے اندر، فلوریڈا کے اندر کر دیا جائے، نیو جرسی کے اندر کر دیا جائے، جو کہ ان کو زیادہ سوٹیبل ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جج بہت ہی لمیٹڈ چانسز آئیں گے جج صاحب اس کے اوپر ماننے. دوسرا ایک لا آف لمیٹیشن ہے نیو یارک کے قانون کے اندر، نیو یارک اسٹیٹ کے قانون کے اندر لا آف لمیٹیشن ہے. وہ لا آف لمیٹیشن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک بڑا جرم ہوتا ہے آپ کا، تو اگر آپ اس جرم کے اوپر جو ہے اس اسٹیٹ کے اندر 5 سال کے دورانیے کے اندر آپ کا بہت ہی شاذ و نادر آنا جانا ہو، تو وہ جو کیس ہے وہ آپ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اوپر چھوٹا موٹا کرائم آپ نے کیا ہو اور آپ 2 سال تک اس کے اندر اسٹیٹ کے اندر بہت کم آتے جاتے ہو، تو وہ بھی پھر 2 سال کے اندر وہ کیس جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر کیونکہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کو 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کیس کو ختم کر دیا جائے. لیٹ سی. ہم نے تو سوٹ سیزن کے اندر یہی دیکھا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ امریکہ کے اندر سیٹلمنٹ کے اوپر آ کے ختم ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کیا سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. باقی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جو بھی ہو سکے جو بھی ٹرینڈنگ دنیا کے اندر چل رہا ہو اور اس کے بعد صحیح معلومات لے کے صحیح ریسرچ کر کے جو ہے میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.